عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین ناظرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مزید سانسیں عطا فرمائیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائیں۔ احباب ذی وقار، گزشتہ 3 جمعوں کے خطبات سے قصہ یوسف کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور میں اس جمعے کے خطبے سے تھوڑا اس کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ قصہ اتنا طویل ہے کہ اگر صرف جمعوں کے خطبوں سے ہی اس کو مکمل کیا جائے تو 5 سے 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے۔ لیکن اس ماہ میں امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم بھی آنا ہے، پھر آگے معراج شریف کا، اور اس طرح آگے پھر شعبان رمضان کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کوشش کروں گا کہ آنے والے 2-3 جمعوں میں جو ہے اس کو ہم شارٹ انداز میں اور جامع انداز میں مکمل کریں۔ تو آج کی گفتگو جو ہے اسی پوائنٹ سے میں شروع کروں گا جہاں پہ ہم نے لاسٹ جمعے چھوڑی تھی۔ لاسٹ جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو جو ہے کنویں میں ڈالا اور پھر جا کے اپنے والد کے پاس رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو بلایا کہ اگر کسی نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا، تو اس جنگل کے بھیڑیے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات چیت کی، اپنی گارنٹی دی، ضمانت دی کہ ہم اگرچہ جانور ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ فطرتی طور پر شعور حاصل ہے کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کا بھی ادب کرنا ہے اور اللہ کے نبیوں کی اولاد کا بھی ادب کرنا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی اولاد کا بھی ادب کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم گفتگو کا یہ مرحلہ جب آگے چلاتے ہیں تو صورتحال آگے اللہ کا قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، ایک قافلہ گزرا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول جو ہے اس کنویں کے اندر بھیجا۔ جب انہوں نے رسی کے ساتھ ڈول کو کنویں میں ڈالا تو پانی نکالنے والا جب پانی نکال رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس ڈول کے اندر بیٹھ جائیں، ڈول کے اندر بیٹھ۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی حفاظت بھی کروائی، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے کھانے اور پینے کا بھی بندوبست کیا، ٹھیک۔ اور جب یہ قافلہ پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالتا ہے تو خود جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کنویں میں اور یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اس ڈول میں بیٹھ جائیں۔ جب آپ اس ڈول میں بیٹھتے ہیں تو وہ پانی نکالنے والا جب دیکھتا ہے کہ میرے ڈول میں ایک ماہ جبین اور ایک حسن کا پیکر وہ بیٹھ گیا، وہ جب یوسف علیہ السلام کو باہر دیکھتا ہے تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ قالا یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو، یہ تو بڑا پیارا نوجوان جو ہے اس ڈول میں آ گیا۔ اور وہ اس بات پہ خوش ہوئے، اور خوش اس لیے ہوئے
کہ یہ جو قافلہ اس کنویں کے دائیں بائیں تھا نا، کنویں کے دائیں بائیں تھا، یہ قافلہ آگے جاتا ہے نا آگے، تو ان کے خچر، گھوڑے اور گدھے جن پہ یہ سوار ہو کے جاتے ہیں وہ بار بار واپس آتے ہیں، بار بار واپس آتے ہیں، یعنی جانور بار بار واپس آتے ہیں۔ یہ سامان لاتے ہیں، وہ خچر گھوڑے اپنا سامان جو ہے نیچے پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہ جانور اس کنویں کے ارد گرد طواف کرتے ہیں جہاں پہ حسن کا پیکر یوسف علیہ السلام موجود ہوتا ہے۔ جب قافلے والوں نے یہ منظر دیکھا نا کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کبھی جانوروں نے ایسا نہیں کیا کہ سامان پھینک دیا ہو اور آگے سفر جاری نہ رکھا ہو، یہ بار بار اس کنویں کے پاس آتے ہیں، تو یہاں پہ ماجرا جو ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب قافلے کا جو سردار ہے اس کا نام مالک بن دغر ہے، اور ایک روایت میں مالک بن دغران اس کا نام ہے۔ یہ جو قافلے کا مالک ہے اس کو 50 سال پہلے کا ایک خواب یاد آتا ہے۔ یہ مصر کا رہنے والا تھا اور کنعان میں تجارت کی غرض سے سال میں 2 مرتبہ چکر لگاتا تھا۔ اس کو 50 سال پہلے کا خواب ذہن میں آتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند ہے اور وہ ٹوٹ کر میری گود میں آیا ہے۔ اس نے تعبیر بتانے والے عالم سے جا کے پوچھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو تعبیر بتانے والے نے کہا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ تیری گود میں یوسف علیہ السلام جیسا حسین نبی جو ہے وہ تیری گود میں بھیجے گا، اور یہ جو تو سورج دیکھ رہا ہے یہ اس آنے والے یوسف کی علامت ہے، اللہ تجھے یوسف کا دیدار عطا کرے گا۔ یعنی 50 سال پہلے کا جو خواب تھا وہ اس نے ذہن میں ریپیٹ کیا، تو جو اس نے خواب میں دیکھا اس ڈول میں بیٹھنے والے شہزادے کو دیکھ کر وہ جان گیا کہ زندگی کے 50 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کی تعبیر کو مکمل فرما دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ڈول کے ذریعے وہ واپس اپنے قافلے میں شامل کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے نصیب میں اور قسمت میں آ گیا، نہیں معلوم کہ یہ مرحلہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔ یہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر ابھی وہاں پر بیٹھے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آ جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی خبر لینے آتے ہیں کہ کہیں ہمارا یوسف اس کنویں سے نکل کر واپس ہمارے باپ کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہ آ جائے۔ یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو جا کے قافلے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا، اور یہ ہمیں واپس کر دو۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ اگر یہ غلام بیچنا ہے تو ہمیں بیچ دو۔ قافلے کا مالک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جب بات کرتا ہے تو آپ کے بھائی جو بغض، اناد اور حسد کی وجہ سے اپنے بھائی سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ان کا ضمیر تک مر چکا ہے، ضمیر تک مر چکا ہے۔ نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، کدورتیں یہ انسان کی نیچر کا حصہ ہے، لیکن جب ضمیر مر جائے نا، ضمیر مر جائے تو پھر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ ان کا ضمیر مر چکا تھا، اور جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ ضمیر بتاتا رہتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک کر رہے ہو، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا۔ اور ضمیر مر جائے تو پھر انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضمیر ہر انسان کے اندر ہے، یہ ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں، وہ ضمیر بتاتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، کوئی بتائے یا نہ بتائے، وہ ضمیر کا مفتی جو اللہ نے بٹھایا ہے ہمارے دل میں، وہ ضرور بتاتا ہے کہ تو کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے جو مطمئن ضمیر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور مطمئن ضمیر کے ساتھ ایمان کی دولت لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں،
جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم کس سے پوچھیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا استفت من قلبک، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بتانے والا نہ ہو تو اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، یہ دل تمہیں بتا دے گا یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ میرا دو ذرا توجہ دے نال سماعت کر، حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب قافلے دے سالار دے نال تے انہاں دے سردار دے نال جا کے ملاقات کی تھی۔ مردہ ضمیر بھائیاں نے جناب اپنے سگے بھائی دی قیمت لانا شروع کر دیتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے بھائیاں نے دسیا سڈا غلام ہے لیکن بڑا نکما ہے، گھروں فرار ہو جاندا ہے، معاذ اللہ چوریاں کردا ہے، کم نہیں کردا۔ مالک بن دغر کہندے کہ آئے اس دے غلام ہون دا دعویٰ کرن والے ہو، ایدے اندر جڑے جڑے عیب تسی دسے نے میں عیب سمیت لین واسطے تیار ہوں، اس واسطے کہ یوسف علیہ السلام دے بھائی جناب اس گل نو نہیں جان دے کہ اللہ پاک نے انہاں دے گھر دے اندر کتنی وڈی نعمت نازل کیتی ہے۔ اس نعمت دی بے قدری کردے نے پے، اس نعمت دی بے قدری دا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو عطا کیتا۔ جدوں انسان اللہ دیاں دتیاں نعمتاں دی بے قدری کردا ہے، اس نعمت دی بے قدری دی سزا کسے نہ کسے شکل دے اندر اللہ عطا کردا ہے۔ او نہیں جان دے کہ یوسف علیہ السلام دی قیمت اللہ دی بارگاہ دے اندر کتنی ہے، او نہیں جان دے کہ یوسف علیہ السلام دی قیمت مصر دے بازاراں دے اندر کی لگن والی ہے، او نہیں جان دے کہ یوسف علیہ السلام دے سر تے اللہ تعالیٰ نے نبوت دا تاج سجانا ہے۔ اس واسطے جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی نے اپنے بھائی دی جناب قیمت نو نہیں جان دے، اس واسطے کہ انسانی تقاضا ہے کسے بھی چیز دی قیمت دا اندازہ وہی لا سکدا ہے کہ جڑا او دے بارے واقف ہوندا ہے۔ ہیرے تے جوہر دی قیمت ہیرا شناس لا سکدا ہے، جوہر دی قیمت جناب جوہر شناس لا سکدا ہے، سونے تے چاندی دی قیمت سونے تے چاندی دا جانن والا لا سکدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی نے پر اپنے بھائی دی قیمت تو واقف نہیں۔ ایک گل اس واسطے میں عرض کر رہا کہ اج بھی دنیا دے اندر کچھ ایسے جناب بے ضمیر لوگ موجود نے جڑے اللہ دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دی قدر و قیمت تو واقف نہیں۔ او یوسف علیہ السلام دے بھائی سن جنہاں نے اپنے بھائی نبی دی قدر تے قیمت نہیں کیتی۔ دنیا دے اندر جدوں بھی کوئی قوم اپنے نبیاں دی قدر و قیمت نہیں کر دی، اللہ دیاں انہاں نعمتاں نو جناب اگنور کر دیے، اللہ تعالیٰ کسے نہ کسے شکل دے اندر سزا دیندا ہے۔ اس واسطے تیرے تے میرے پاک نبی دے بارے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مال ترجمہ کر کے گئے نیا فرما دینے کے قدر نبی دا ایک قدر نبی دا ایک ہی جانل یارو دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے اے سو گئے بیچ مدینے تے گولڑا شریف دے شہزادے پیر غلام نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی کمال سلطان باہو دے کلام دے انداز دے نال آپ نے بھی کمال ترجمہ فرمایا فرما دینے کے بے قدران کچھ قدر نہ کیتی اتے کتیاں دے گل ٹلی کوچ نصیر جدوں اساں کیتا
تے پہ جاسی تھر تھلی ہو۔ نعمت دی قدر دا ہونا ضروری ہے۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر اللہ، نبی، دین، رسول، شریعت، علم، علماء انہاں دی قدر نہیں ہے، اس واسطے کہ اسی انہاں واسطے کوئی قیمت ادا نہیں کی۔ اے پوچھو ذرا دین دی قدر تے کلمے دی قدر صدیق اکبر دے کولو پوچھو ذرا عمر فاروق کول، عثمان غنی کول، کہ کلمہ پڑھن دی پداش دے اندر جناب خاندان بائیکاٹ کر دین، کلمہ پڑھن دی پداش دے اندر انہاں نو چٹائیاں دے وچ لپیٹ کے اگ لا دیتی جاندی۔ پوچھو ذرا حضرت بلال دے کولو کہ محمد دا نعرہ لان دی انہاں نو سزا کی ملی، ٹھیک ہے کہ آپ نو جدوں امیہ سزا دینا سی نا تے حضرت صدیق اکبر نے مشورہ دیتا حضرت بلال نو، حضرت بلال تیرے ایمان دے اتے اللہ دے نبی نو بھی یقین ہے، اللہ دے نبی دے صحابہ نو بھی یقین ہے، اگر امیہ کلمہ پڑھن دی تینو اتنی سزا دے دے تے تو زبان نال نہ پڑھیا کر، زبان نال نہ دل پڑھ لیا کر، کوئی گل نہیں، اللہ تے ویکھ رہے ہیں نا، اللہ دا نبی ویکھ رہے، تو زبان دے نال نہ پڑھیا کر۔ حضرت بلال نے جدو سرکار صدیق دی یہ گل سنی نا تے آپ عرض کردے نے صدیق اگر ایک زبان ہوئے تے بند کرا، اگر ایک زبان ہوئے تے بند کرا۔ صدیق اکبر آندے نے کہ کی مطلب؟ آپ نے فرمایا میرے جسم دا ایک ایک وال زبان بڑھ چکے ہیں، اگر میں منہ والی زبان بند بھی کر دیا میرے جسم دے ہر وال دے وچ محمد محمد احد دا نعرہ نکل محمد۔ یہ تے انہاں نو پوچھو قدر کہ دین دی کی قدر۔ اس واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کمال دے انداز دے نال جناب توجہ مبذول کراندے نے، آپ فرماندے نے کہ دین نبی دا اے وانگ یتیماں اتے رووے تے کرلاوے، کتھوں لے آواں میں عمر بہادر جیڑا دین نو سینے لاوے۔ دین دی قدر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سانو اے احساس نہ ہوئے کہ اس کلمے نو ساڈے تک پہنچن واسطے کتنے کتنے مشکل رستوں تو گزر کے آنا پی، کتنی کتنی قربانیاں لے کے اے دین ساڈے تک پہنچے۔ سب تو ود کے اے دین ساڈے تک پہنچے اللہ دے پیارے محبوب نبی نو زخمی کران تو بعد۔ کیڑی تکلیف ہے جڑے میرے پیارے نبی نو اہل مکہ نے اہل طائف نے نہیں دیتی، لیکن آپ نے کلمے دی تبلیغ نہیں چھڑی کہ ہر تکلیف قبول ہے، میں چاہنا کہ قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول دا جھنڈا بلند رہے، سو واسطے دین دی قدر کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب اپنے بھائی دی قدر نہیں کیتی، قافلے دے سربراہ دے نال چند ٹکاں دے بدلے دے اندر چند جناب درہم کھوٹے سکاں دے بدلے دے اندر معاہدہ ہو گیا۔ جدو یوسف علیہ السلام دا سودا ہو چکے آئے، یوسف علیہ السلام اس قافلے دے مالک نو کہندے نے اگرچہ میں تیری غلامی دے اندر آ گیا ماں، مینوں چند لمحہ دی اجازت دے دے میں اپنے مالکاں دے نال گل کر لواں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہ لمحہ دی اجازت طلب کر دے نے دوڑ کے اپنے بھائیاں دے کول آ کے کہندے نے اے میرے بھائیو کیا تھاڈا ضمیر مرتے نہیں چکیا، کیا تھاڈے ضمیر تے پردے تے نہیں پے گئے؟ آئے میرے بھائیو دنیا دے اندر میرا باپ یعقوب روے گا تے قیامت والے دن تھاڈے تے اللہ دی ناراضگی دا عذاب ہوے گا۔ آئے میرے بھائیو تسی احساس نہیں کردے میرا باپ میرے بغیر صبح تے شام نہیں گزار سکدا، کیوں میرے باپ نو جدائی دا صدمہ دینا چاہندے ہو؟ اے یوسف باپ
باپ تو بغیر نہیں رہ سکدا، ایدا باپ بیٹے تو بغیر نہیں رہ سکدا۔ ایتھے اے نقطہ سنن والا ہے کہ باپ تے بیٹا دے نال پیار کردا ہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیاں دے نال جڑی گل کیتی ہے او اج دی نسل دے واسطے قابل غور ہے کہ اگر باپ بیٹے دے نال پیار کردا ہے، بیٹے دے واسطے بھی ضروری ہے کہ باپ تو ود کے اپنے باپ دے نال ہر وقت پیار کردا نظر آوے۔ اولاد واسطے ضروری، یہ آج اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر سے یہ شکایت ہے، باپ جو ہے اولاد کے رویوں سے نالا ہے۔ یہ ہمارے اس مسجد کے نمازی ہیں محترم جناب شیخ صاحب تشریف فرمائے، بڑے علم دوست بندے ہیں، اور مجھے میرے دو طرح کے دوست ہوتے ہیں، ایک علم والے اور ایک وہ جو نبی کے دین کی بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس میری دوستی خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، قبیلے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے جو میرے نبی کے دین کی خدمت کا کام کرتا ہے۔ میرا سب سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو محمد کے کلمے کی ترقی کی بات کرتا ہے۔ میرا سب سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو علم قرآن اور حدیث کی بات کو کرتا ہے، وہ میرا دوست ہوتا ہے۔ وہ بڑے علم دوست ہیں، انہوں نے ایک مجھے تحریر بھیجی، یہ گاہے بگائے جو بھی اچھی تحریر ان کو ملے یا خود بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ پھر میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک انہوں نے تحریر بھیجی، ان کی نواسی بھی بیمار ہے، دعا کیجئے گا اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک تحریر انہوں بھیجی، ابو زیبی کا ایک شیخ ہے، ابو زیبی کا، وہ عدالت میں کیس دائر کرتا ہے کہ جج صاحب، قاضی صاحب، میں اپنے بیٹے کے خلاف جو ہے درخواست لے کے آیا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں عدالت سے کہ آپ جو ہے اپنا میرے بیٹے کو جو ہے ماہانہ 1 درہم جو ہے وہ جرمانہ کرے کہ وہ مجھے دیا کرے۔ ہاں کویت کا وہ شیخ ہے اور عدالت میں کیس دائر کرتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ہر مہینے مجھے 1 درہم دیا کرے۔ کتنی ویلیو 1 درہم؟ وہ قاضی حیران، جب بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ میں اس لیے اس کو پیسے نہیں دیتا کہ یہ خود بڑا ماشاءاللہ جو ہے وہ مالدار ہے میرا باپ۔ تو قاضی پوچھتا ہے کہ آپ تو خود مالدار ہیں، پھر اپنے بیٹے پہ کیس کر دیا، تمہیں کیا ضرورت ہے 1 درہم لینے کی؟ وہ کویت کا بوڑھا باپ عدالت میں بیان ریکارڈ کراتا ہے کہ شیخ صاحب نہ مجھے اس کے درہم کی ضرورت ہے نہ دینار کی ضرورت ہے، میں اس لیے یہ کیس دائر کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا کئی ماہ گزر جاتے ہیں مجھے ملتا نہیں ہے، یہ میں کیس اس لیے دائر کرنے آیا ہوں کہ چلے ہر مہینے درہم اور دینار کے بہانے میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں گا اور بیٹا مجھے دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام کی یہ بات ہمارے لیے توجہ طلب ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ جو پیار کا نقشہ بنایا ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جناب اپنے بھائیوں نو کہندے نے باپ نو جدائی دے صدمے تو بچاؤ، مینو جناب غلامی دے در دے دکاں تو بچاؤ، کیوں مینو اپنے نال لے جا کے جان واسطے تیار نہیں؟ میرا بوڑھا باپ جناب میری جدائی دے اندر مر جائے گا، پر جدو ضمیر مر چکے ہون، جدو ضمیر دے اتے پردہ پے جاوے، پھر جناب ہدایت دی گل ہدایت نظر نہیں آندی، اچھائی دی گل اچھائی نظر نہیں آندی۔ اے یوسف علیہ السلام نے کہ جنہ دے دل دے اندر اللہ نے پردیس دے اندر بھی باپ دی اتنی محبت رکھی ہے، اج جناب گھر دے اندر رہندے ہویا باپ ترس جاندے کہ ساڈا بیٹا ساڈی اولاد او ساڈے نال تمیز تے پیار دے نال گل کرن۔ جنہ دے ماں باپ زندہ نے انہاں اولاداں نو واقعہ یوسف تو سبق حاصل کرنا چاہیدا ہے، اپنے ماں باپ دی حد درجہ تعظیم کریا کرو، ادب کریا کرو، ہر معاملے دے اندر اپنے باپ دی رضا نو طلب کریا کرو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہ کم دے اندر باپ راضی ہو جاندا ہے او کم پورا باپ دے اندر ہوندا ہے، رب بھی راضی ہو جاندا ہے تے رب دا حبیب محمد بھی راضی ہو جاندا ہے۔
کیونکہ باپ دے دل دے اندر جڑا رب نے پیار دا مادہ بنایا ہے، اس پیار دے مادے دی وجہ دے نال جدو باپ دعا کردا ہے او بغیر پردیاں دے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جاندی ہے۔ سچ فرمایا جناب شاعر نے کہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے، باپ دی ہلا شیری شیر بنا دے دی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی، وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے یہ حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں کون سا ہمیں یوسف نے کہا تھا، بات نہیں سنی، یوسف کو قافلے کے حوالے کر دیا۔ اب جب قافلہ چلتا ہے نا، راستے میں قبرستان سے گزرتا ہے تو یوسف علیہ السلام اپنی سواری سے اتر کر اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، ماں کی قبر پہ، اور یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں ہو باپ ہو، اس دنیا سے جانے والا کوئی بھی ہو، اس کی قبر پہ جانا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کی بات ہے نا، نبیوں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ ہجرت کے سفر میں ابوا کے مقام پر، جو حجاج کرام جاتے ہیں جن کو پتہ ہے ابوا کے مقام کا، جو وہاں کے رہائشی ہے ان کو معلوم ہے ابوا کا مقام ایک پہاڑ ہے، اور وہاں پہ آج بھی جو ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار مبارک، قبر مبارک موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سفر ہجرت میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کی قبر پہ حاضری دینے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ صحابہ کا جمع غفیر دیکھتے ہیں تو آقا کریم رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کسی یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ آقا کریم نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی، آج اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو جاتی کہ اس کے بیٹے محمد کا کلمہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے اللہ کے نبی بھی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، یوسف علیہ السلام بھی والدہ کی قبر پہ گئے اور جا کے کہا ماں دیکھ تیرا وہ بیٹا آیا ہے تیری قبر پہ، تیرے پاس وہ تیرا بیٹا آیا ہے جس کو تو نے ناز اور نخروں سے پالا ہے۔ سو یوسف علیہ السلام جب ماں کی قبر پہ بیٹھتے ہیں نا تو اس قافلے کا وہ بندہ کہ جس کی حفاظت میں یوسف علیہ السلام تھے اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم نے پوچھے بغیر سواری سے اتر کے تم وہاں پہ کیوں چلے گئے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اور جب بے ادبی کرتا ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی کا کوڑا برستا ہے، بغیر موسم کے بنے، بغیر کسی حالات واقعات کے اچانک طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا قافلہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ یوسف کے ساتھ بے ادبی کرنے والا جب یوسف علیہ السلام سے معافی مانگتا ہے اللہ اس آئے ہوئے عذاب کو یوسف کی دعا سے فوراً ٹال دیتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نیکوں کے ساتھ، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ بے ادبی والا معاملہ وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات۔ جب یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ عذاب ٹلتا ہے نا تو پھر قافلے والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ بطور غلام یہ بچہ آ رہا ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی قدر کرنا شروع کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے، چاہت کرتے۔
میرا دوست ذرا میں آخری گل تیرے گوش گزار کرا. یوسف علیہ السلام دا قافلہ جناب رواں دوائے. اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے کہ یوسف علیہ السلام دے بارے جدو قافلے والے آگاہ ہوندے نے یوسف علیہ السلام دی قدر کردے نے, عزت کردے نے, احترام کردے نے. یوسف علیہ السلام رستے دے اتے جاندے جاندے اللہ دی وحدانیت دا پیغام کر اعلان کردے نے, اللہ دے ایک ہون دی جناب دعوت دے دے نے. اے جیڑے جیڑے رستے تو قافلہ گزردا جا رہا ہے اللہ دے فرشتہ ولو اعلان ہے جن جن دنیا دے اندر حسن دا شہکار ویکھنا ہوئے او رستہ تے آ جائے تے یوسف علیہ السلام دا دیدار کر لوے. یوسف علیہ السلام دا دیدار کر لوے. حضرت یوسف علیہ السلام جناب مصر دے قریب جدو دریائے نیل دے کنارے تے پہنچ دے نے قافلے دا سربراہ یوسف علیہ السلام نو کہندے کہ اے یوسف علیہ السلام ایتھے ذرا غسل فرماؤ اگے شہر قریب آنا لائے. یوسف علیہ السلام جدو دریا دے اندر غسل کر دے نے اللہ دے نبی دی عظمت ویکھو کہ دریا دیاں ساریاں مچھلیاں او یوسف علیہ السلام دے ارد گرد جمع ہو کے اپنے جناب رخسار دے نال اپنے منہ دے نال حضرت یوسف علیہ السلام دے جسم دا بوسہ لے دیا نے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال ترجمہ فرمایا, فرماندے نے کہ یوسف علیہ السلام جدو دریا دے وچ اترے نے دریا دا پانی دب گیا ہے اس سارے دریا دیاں مچھلیاں یوسف علیہ السلام دے جسم دا پیا بوسہ لے دیا نے. اللہ دا شکر بھی پیاں ادا کر دیا نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ساڈے نصیب دے اندر یوسف دا دیدار کر دیتا ہے. اے یوسف علیہ السلام نے کہ جنہ جنہ رستہ تے پہ جاندے نے او ہر رستہ جناب معطر ہوندا جا رہا ہے, خوشبو والا بندا جا رہا ہے. تے جدو تیرے تے میرے نبی نے دنیا دی دھرتی تے قدم رکھیا ہے ایک کنان خوشبو والا نہیں ہویا, ایک مصر خوشبو والا نہیں ہویا. اللہ محمد مصطفیٰ دی برکت دے نال کائنات دے چپے چپے نو خوشبو والا بنا دیتا. یوسف علیہ السلام نے غسل کیتا, جدو غسل کیتا نا تے آپ دے جسم دے اتے ایسا نکھار آیا کہ اے مالک بن دغر جیڑا ہجے مسلمان نہیں سی, جدو یوسف علیہ السلام نے غسل کر لیا نا تو یوسف علیہ السلام دے سامنے آ کے کہندے کہ اے یوسف پہلے تے میں تھانو غلام سمجھدا سا پر اتنے سفر وچ میں اے اندازہ لا لیا کہ تسی عام نہیں ہو, خاص ہو, اور اگلا سفر بعد دے اندر ہوئے گا. پہلے مینو اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے غلامہ دی لسٹ دے اندر شامل فرما لو تاکہ کل قیامت والے دن میرا بھی انہاں دے اندر شمار ہو جائے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام دا کلمہ پڑھے. میرے یوسف علیہ السلام نے کہ جنہوں نے ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھی جا رہے ہیں, جنہوں نے ویکھ کے لوگ اپنے دین چھڈی جا رہے ہیں, جنہوں نے ویکھ کے لوگ اللہ دی وحدانیت وال آ رہے ہیں, تے یوسف علیہ السلام دا حسن او میرے نبی دے حسن دی خیرات ہے, نبی دے حسن دی خیرات ہے. تے اگر یوسف دے حسن نو ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندے نے تے پھر محمد مصطفیٰ دے حسن نو ویکھ کے کی عالم ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ اس واسطے کمال ترجمہ کر کے گئے نے. آپ فرماندے نے کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. اے یوسف علیہ السلام اپنے حسن دی خیرات بکھیر دے مصر دے شہر دے اندر پہنچ دے نے. اتھے پھر عزیز مصر آپ دی خریداری کردہ ہے. اس سے گل تو انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے تے اللہ دے حضور التجا ہے کہ قصہ یوسف تو ملن والے ہر سبق نو سینے دے نال لان دی اور اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.